السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی خاص جانکاری دینے والے ہیں، جس میں ہم بتائیں گے 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ تو ایسی کون سی 7 جگہ ہے جہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن کریم رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ اتری، بادل مشرق کی طرف چھوٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروگوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقام پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا مددگار اور ناصر بن جائے گا۔ کہ پیارے دوستو، ہمارا کام تو تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا ہی کیا ہے؟ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، آپ تجارت کرو، پھر اللہ کی ذات پر باقی چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی،
اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے. حلق میں ہماری 2 نلیاں ہوتی ہے. ایک نلی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے, ایک نلی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے, اندر کھانا جاتا ہے. تو یہ 2 نلی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے, لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے. اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ یہاں ایک فرشتہ بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤ یا موت کا باعث بنا دو. اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے, اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے. یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے کام کیے, لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو, اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے. تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا, یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا. تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع. اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ جا کر آپ جھوٹ فریب مکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں. ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی, بڑا سا گھر بنوایا اور اس پہ لکھوایا ھذا من فضل ربی, اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلایا, فراڈ کروایا, ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی, اس نے لوگوں سے پیسہ لوٹا یہ کہہ کر کہ میں تم کو حج پہ لے جاؤں گا, میں تم کو عمرہ پہ لے جاؤں گا. ایسے کر کے اس نے فراڈ کیا اور اپنا یہ گھر بنوا دیا, اور یہ اپنے گھر پہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. پیارے دوستوں کہ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا, اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا, اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے. تو اسی لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہو, نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھے, باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے, اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ پڑھے. اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے, اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھا, تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط, اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں, اللہ کی اجازت ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو, دنیا میں جیسا کرنا ہو. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو دنیا میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو, لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو. دیکھیں کتنا کرو گے. ایک دن آؤ گے میرے پاس, سب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے. مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا حاکم. تو اللہ کی ربیت سمجھیے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے. جو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.